أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وطبيب قلوبنا وإمام رسلنا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات ماشاء اللہ سب قرآن مجید کے قریب ہیں، تلاوت برابر آپ کرتی رہتی ہوں گی، لیکن تلاوت کرنا سبب ثواب تو ہے، لیکن غور و فکر کرنا، قرآن فہمی، آیات الہی کے معنی اور مفاہم کے سمندر میں ڈوب جانا، تفاسیر کے ہر پہلو پر نظر رکھنا، یہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کا کمال ہونا چاہیے۔ ایک لفظ اسلام اتنا مضبوط ستون ہے یہ کہ اس کے گرد پوری کائنات ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اسلام 8 مرتبہ آیا ہے، 8 مرتبہ۔ اسلام سے ہی مشتق ایک لفظ ہے مسلم، اور اس کی جمع ہے مسلمین۔ مسلمین قرآن مجید میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ اسی سے مشتق ایک لفظ ہے مسلمن، وہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ سب الفاظ اشتقاق ہیں، مشتق کیے ہوئے ہیں ایک لفظ سے، اور وہ لفظ مسلم ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات لفظ تو مسلم ہے،
لیکن اس کو عظمتیں کتنی ملی ہیں، اور اس لفظ کو عظمتیں دینے والا خود کتنا عظیم ہے. توجہ کر، کتنا عظیم ہے. آج جس سفیر حسینی کی میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، اس کا نام بھی مسلم. جناب عقیل کا بیٹا، جناب ابو طالب کا پوتا، جناب عبد المطلب کا پر پوتا، ہاشمی خاندان کا چراغ ہے. دل چاہتا ہے کہ کچھ فضیلتیں جناب مسلم بن عقیل کی بیان کی جائیں. فضائل اہل بیت، فضائل آل محمد، اگرچہ یہ الگ نہیں ہے ان سے، لیکن ذکر کچھ مخصوص تاریخ میں ہی اچھا لگتا ہے. لہذا میں کچھ فضائل جناب مسلم بن عقیل کے، کہ جناب عقیل کے اس بیٹے کا نام مسلم ہے. تاریخ اسلام میں، تاریخ اسلام میں کوئی اور مسلم نہیں ہے. تاریخ اسلام اگرچہ بنیادی طور سے دیکھا جائے تو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کل نبی مسلمان، تمام انبیاء مسلم ہیں. آدم بھی مسلم، نوح بھی مسلم، ابراہیم بھی مسلم، موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء، کل انبیاء، کل نبی مسلمان، تمام انبیاء مسلم ہیں. لیکن مجھے کوئی بتائے کہ کہیں کسی تاریخ میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب آدم کا نام مسلم بھی ہے، جناب نوح کا نام مسلم ہے، جناب ہیں سب مسلمان، ہیں سب مسلم، ہیں سب راہ اسلام پر. لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اسم بامسمہ ہے. مسلم نے اپنی شخصیت سے، اپنے وجود سے لفظ مسلم کو عروج دیا ہے. صلوات بھیجے محمد. لہذا زمانہ بلندر سلوار. تو توجہ کریں کہ اس لفظ کو سفیر حسینی نے کیا عروج عطا کر دیا، اس نام کو کہاں پہنچا دیا کہ تاریخ اسلام میں مجھے حسین کے سفیر کے علاوہ کوئی دوسرا مسلم کہتا ہوا نہیں سنائی دیا. ایک ہی مسلم. تو پہلا امتیاز تو یہ ہے جناب عقیل کے بیٹے کا، پہلا امتیاز یہ ہے کہ کوئی اور دوسرا مسلم نہیں ہے. توجہ کریں آپ. دوسرا امتیاز کیا ہے؟ دوسرا امتیاز ہے کہ حسین مظلوم کے سفیر ہیں. حسین کے سفیر ہیں. دیکھیے سب جانتے ہیں کہ سفارت خانوں سے سب واقف ہیں، جس کو انگلش میں ہم ایمبیسی کہتے ہیں. جو جتنا بڑا پاورفل ملک ہوتا ہے اس کا سفیر اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. توجہ کر رہی ہیں آپ؟ جتنا بڑا ملک ہوگا اس کا سفیر، اس کا عہدہ اتنا ہی بلند مانا جائے گا. آج کی تاریخ میں سپر پاور کس ملک کو کہا جاتا ہے؟
امریکہ کو کہا ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہے، سب جانتے ہیں یو ایس سپر پاور ہے، امریکہ کی سپر پاور ہے۔ اب امریکہ اپنے سفیر کو کہیں بھیج دے تو اس کی اپنی ایک الگ ویلیو ہے، اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا جو ملک ہوتا ہے اس کے سفیر کا منصب اتنا ہی بڑا اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ملک کا سفیر ہو، ارے پاکستان کا سفیر ہے، ایران کا سفیر ہے نا، یعنی مملکت کے اعتبار سے مملکت جتنی وسیع اور جتنی مضبوط اور جتنی ترقی یافتہ ہوگی اس کے سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ تو میں دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ آپ بتائیے کہ اس کائنات میں حسین کی بادشاہت سے بڑی کوئی بادشاہت ہے؟ حسین کی مملکت سے زیادہ کوئی بڑی مملکت ہے؟ اس کائنات میں، اس دنیا میں بادشاہت حسین کی ہے اور مسلم اسی حسین کے سفیر ہے۔ ہائے ہائے، مسلم اسی حسین کے سفیر ہیں۔ تو آپ جناب مسلم جیسے سفیر حسینی کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلم بن عقیل ہیں کون؟ اپنی بادشاہت، اپنی مملکت سے ایک کا انتخاب کیا۔ جاؤ میرے بھائی مسلم، تم جاؤ گے۔ تو اب یہ حسین کا انتخاب ہے۔ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب کوئی میسنجر کہیں کا بھیجا جاتا ہے تو جتنا بھیجنے والا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی میسنجر بھی عظیم ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ نے جب اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا یا یوں کہوں کہ رسول تک پہنچایا تو بھی براہ راست نہیں، جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل اللہ کے سفیر تھے۔ توجہ، جبرائیل کون تھے؟ اللہ کے سفیر تھے۔ اللہ کے سفیر بن کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہی لے کر آتے تھے۔ اور آپ عظمت اور اہمیت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ اگر جبرائیل نہ آتے کیسے میسج آتا، کیسے وہی آدمی کوئی بھی لاتا، لیکن ضروری تو تھا نا وسیلہ اور واسطہ۔ تو اب جبرائیل جس طرح سے اللہ کے سفیر ہیں ویسے ہی زمین پر حسین کے سفیر مسلم بن عقیل ہیں۔ صلوات یہ امتیاز ہے جناب مسلم کا اور آپ کی شخصیت کا کہ تمام اصحاب میں، تمام لوگوں میں اگر منتخب کیا حسین نے تو اپنے بھائی مسلم کو کیا۔ تیسرا امتیاز جناب مسلم کا یہ ہے کہ سفیر بھی بن کے گئے اور حسین کا قاصد بھی بن کر گئے۔ سفیر و قاصد میں فرق ہے نہیں ہے؟ سفیر حسینی بھی ہے اور قاصد حسینی بھی ہے۔ سفیر تو بھیج دیا لیکن جاتے جاتے 12,000 خطوط جو کوفے سے آئے تھے ان 12,000 خطوط کے مقابلے میں ایک خط، صرف ایک خط حسین ابن علی نے لکھا ہے۔ 12,000 خطوط کے مقابلے میں ایک خط، اور اس خط کو جناب مسلم کے حوالے کیا۔ جناب مسلم کہہ کے پکارا نہیں ہے۔ دیکھیے خط، پیغام اسی کے ذریعے وہی پیغام رساں ہوتا ہے، اسی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے جس پر خط بھیجنے والے کو اعتبار ہو۔ جس طرح سے اللہ نے جب دین حق کو بھیجا تو محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا، جس طرح بھیجیں گے اسی طرح امت تک پہنچ جائے گا۔
اسی طرح نبی کے نواسے حسین ابن علی نے اتنے لوگوں میں صرف مسلم کا انتخاب کیا، اور مسلم کا انتخاب کا پکارا کیا ہے جناب؟ مسلم کہہ کے نہیں پکارا، یا معتمدی، یا معتمدی یا اخی، اے میرے بھائی، اے معتمد ترین جس پر حسین کو اعتبار ہو اسے مسلم کہتے ہیں۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیجو۔ یہ امتیازات ہیں جناب مسلم کے۔ دیکھیے بہت توجہ، جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہی ہوں کہ اہل بیت نبوہ میں 4 افراد ایسے تھے، اتنے شجاع، 4 افراد کہ اگر یہ چاروں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے، وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ ان کے بازو میں بڑی قوت، ان کے فیصلوں میں بڑی قیام کرتے تھے، یہ بڑی سوجھ بوجھ۔ یہ 4 افراد تھے، یہ چاروں اگر جمع ہو جائیں جہاد پر نہیں جائیں گے لیکن جہاد سر کر لیں گے، میدان جنگ میں نہیں جائیں گے لیکن فتح ان کی ہوگی۔ اور اس میں ہے کیا حکمت کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ دیکھو کون کون ہے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ یہ 4 ہستیاں ایک جگہ جمع ہیں تو پھر میدان میں آنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، ایک طرفہ جنگ جیت لی جاتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا جہاں 4 ہستیاں یہ جمع ہو جاتی تھی۔ کون سی 4 ہستیاں تھیں؟ جی، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، حضرت عباس علیہ السلام، اور مسلم بن عقیل۔ یہ 4 کے 2 بازو۔ حسین اپنے بازوؤں کے دم سے کربلا کو سر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ طاقت کی جنگ نہیں ہے، یہ کردار کی جنگ ہے، یہ افکار کی جنگ ہے، یہ حق کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ یہاں بازوؤں کی طاقت دکھانا منظور نہیں ہے۔ لہذا یہ حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ جب مدینہ چھوڑا تو 4 کو 400 بھیج دیا، 4 کو بھیج دیا۔ عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑ دیا، محمد حنفیہ مکے میں رہ گئے، حضرت عباس علیہ السلام کو حسین نے اپنے ساتھ لیا۔ مسلم ابن عقیل سے کہا تم جاؤ، میرے سفیر بن کر تم جاؤ گے۔ حسین نے 4 کو الگ الگ کر دیا۔ اب جناب مسلم کو تو اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا تھا نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سفیر جو کسی کا بن کے جاتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کسی سفیر کو لڑتے ہوئے؟ نہیں، سفیر کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ملک کے اور اپنے معاشرے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا تحفظ کرتا ہے، وہ نمائندہ ہے اپنے ملک کے معاشرے کا۔
اپنے ملک کے معاشرے کا جب نمائندہ بن کر جا رہا ہے سفیر، تو وہ جھگڑا نہیں کرے گا، وہ اپنے کردار کا مظاہرہ ایسے کرے گا کہ دیکھو ہم کس کنٹری سے آ رہے ہیں، ہم کس مملکت سے آ رہے ہیں، کون بادشاہ ہمارا ہے، کون ہے ہمارا حاکم کہ جس کے نمائندے بن کر آ رہے ہیں۔ تو جناب مسلم نے بھی یہی کیا۔ جناب مسلم بن عقیل جب تشریف لائے، لوگوں نے فوج در فوج بیعت کرنا شروع کی۔ یعنی ایک وقت میں جناب مسلم کو یہ سمجھ میں آ گیا، آقا حسین آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ ادھر خط روانہ ہو گیا، ادھر پیغام پہنچ گیا، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا، ملعون اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، کہ اس نے بغاوت شروع کر دی۔ خبردار، کوئی بیعت نہیں کرے گا، کوئی مسلم کے ساتھ نہیں رہے گا، کوئی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا۔ لوگ آہستہ آہستہ گھٹتے گئے، خوف و دہشت، کوئی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا قتل کر دیا جائے گا، کوئی ان کو مانے گا ان کے پیچھے چلے گا مار دیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے گئے۔ کچھ چاہنے والے بھی تھے، ہانی بن عروہ بھی تھے، مختار ثقفی بھی تھے، یہ سب چاہنے والے ہیں حسین کے۔ ہانی بن عروہ ان دنوں علیل تھے، بیمار تھے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ ہم ہانی کی عیادت کو جائیں گے، توجہ سنیے گا، ہانی کی عیادت کو جائیں گے۔ ہانی کو معلوم ہو گیا کہ ابن زیاد عیادت کے لیے آ رہا ہے، لہذا جناب مسلم سے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، ہمارے گھر آ رہا ہے نا، عیادت کے لیے آ رہا ہے، جیسے ہی آئے گا اور ہم حالات مناسب دیکھیں گے، ہم آواز دیں گے پانی لے آؤ، توجہ، ہم کہیں گے پانی لے آؤ، اور جیسے ہی یہ آواز میری آئے کہ پانی لے آؤ، آپ سمجھ جائیے گا کہ اب ابن زیاد پر حملہ کرنے کا مناسب وقت یہی ہے۔ جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں جناب ہانی، اور کہا کہ آپ پیچھے سے آ کر گردن اڑا دیجیے گا، وار کر دیجیے، ختم کر دیجیے کہ گھر میرا ہے، میں جانوں میرے معاملہ جانے، میرے گھر آئے ہوئے ابن زیاد کا خون ہوگا نا، تو آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، آپ میرے گھر میں اس کو مار ڈالیے گا۔ کردار وہی ہوا۔ جب ابن زیاد جناب ہانی کے گھر میں آئے تو ایک مرتبہ آواز دی پانی لاؤ، خاموشی، دوسری مرتبہ پانی لاؤ، پھر خاموشی، جب کئی بار پانی لاؤ پانی لاؤ، کوئی نہیں آیا، کوئی آیا نہیں ابن زیاد کو مارنے کے لیے۔ جب ابن زیاد عیادت کے بعد وہ چلا گیا تو جناب ہانی نے جناب مسلم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے، ہم تو آپ سے بتا چکے تھے کہ جب ہم پانی کی آواز بلند کریں کہ یہ ہے کردار، تو آپ آ کر اس کی گردن اڑا دیجیے گا، جب یہ کوفے کا گورنر ہی مار ڈالا جائے گا تو ساری دشمنی ختم ہو جائے گی، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم کیا بہترین جواب دے رہے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے کا یہ دستور نہیں ہے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے مہمان پر حملہ کریں۔ کیا جملہ ہے یہ، ہم آئے ہوئے مہمان پر حملہ کریں اور پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کریں اور دھوکے سے اس کو ماریں، نہیں، یہ شیوا خاندان اہل بیت کا نہیں ہے۔ آیا ہوا مہمان چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ضیافت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اے مسلم، یہ آپ کس کو درس دے رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن زیاد تو آ کر چلا گیا، کاش سامنے بیٹھا ہوتا تو سمجھتا کہ کبھی یہ بھی وقت آئے گا کہ حسین کربلا میں مہمان کیے جائیں گے، خدا را مہمانی کا خیال رکھنا۔
کیا درس دے رہے ہیں جناب مسلم، کیا کردار پیش کیا ہے، انسانیت کا مجسمہ، حق کا پیکر، آئے ہوئے مہمان پر ہمارے گھرانے کا شیوا نہیں ہے کہ ہم اس پر حملہ کریں، لہذا ہم اس کو مار نہیں سکتے تھے۔ عزیزو، یہ آخری جملہ بس فضیلت کا کہ جس سے جناب مسلم کا کردار، جناب مسلم کی شخصیت اور جناب مسلم کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس مسلم نے یہ کہہ کر ابن زیاد کو چھوڑ دیا کہ ہم آئے ہوئے مہمان پر حملہ نہیں کرتے ہیں، اسی مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معذرت کرنا چاہوں گی، اس مجلس کے بعد ایک اور مجلس رئیس منزل میں، بہت قدیمی مجلس ہے، اور اس مجلس میں بھی ظاہر ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، لہذا آپ پرسہ دے لیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور مادر حسین ہمارے اس پرسے کو قبول کر لیں۔ عزیزو، جناب مسلم پر کیا گزری ہے، کیا گزری ہے، کیا غربت تھی، کیا غربت تھی۔ گلیوں میں سناٹا، خوف و دہشت کوفے کے لوگوں پر طاری تھا، خبردار کوئی دکھائی نہ دے، سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اور اسی عالم میں جناب مسلم ایک گھر کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھے۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ ایک ایسا مسافر کہ جس کے لیے کوفہ پردیس تھا، کوفے کی گلیوں سے وہ آشنا نہیں تھا، راستوں سے ناواقف تھا، بچے بچھڑ گئے تھے، اور گلیوں گلیوں گھومتا ہوا، کوچا کوچا گھومتا ہوا، حالت تشنگی میں، پیاس کے عالم میں ایک گھر کی سیڑھیوں پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تاریخ سے آپ واقف ہیں، یہ گھر ایک مومنہ طوع کا گھر تھا، طوع کا گھر تھا۔ آہٹ سنی طوع نے، دروازہ تو بند کرنے کے لیے آئی تھی، دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہے، پشت سے اس نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ شام ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے گھر جا رہی ہیں، اے مرد مومن تو بھی اپنے گھر جا۔ کئی روایتیں ہیں اس گفتگو میں، دیکھیں ایک کتاب ہے کہ جس میں جناب مسلم کے خطبات ہیں، 10 خطبے میں نے پڑھے ہیں جناب مسلم کے، 10 خطبے، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ باتیں جناب مسلم نے کہی ہیں۔ جب حسین ابن علی سے رخصت ہوئے ہیں تب سے لے کر اور ابن زیاد کے دربار تک جگہ جگہ پر جناب مسلم نے خطبے دیے، اور یہ خطبہ سب سے طویل ہے کہ تو وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے، تو نے سنا نہیں؟ بازار سب بند ہے، گلیوں میں سناٹا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب مسلم نے سر جھکا کر کہا، جائیں کہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو، کہاں جائیں؟ جیسے ہی سنا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو یہاں، وہ کہاں جائے؟ چٹکی، کہنے لگی تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو مسافر معلوم ہوتا ہے۔ پھر سر جھکا لیا، تھوڑا سا پانی ملے گا؟ کہاں پانی پی لو، اور پانی پی کے فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ، افسوس ہو رہا ہے تمہاری حالت پر، تم مسافر معلوم ہو رہے ہو، لیکن اگر میرا بیٹا یہاں آ گیا تو تم کو چھوڑے گا نہیں، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تھوڑا سا پانی پیش کرتی ہوں۔ پانی پلایا، اس کے بعد کہا اب تم رخصت ہو جاؤ، اب تم رخصت ہو جاؤ۔ جناب مسلم اور اس خاندان کا شیوا یہ تھا کہ جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے تو کہتے تھے، یا ابوالحسن ادرکنی،
जनाब मुस्लिम भी जब सीढ़ियों से उठने लगे तो फरमाया या अबल हसन अदरिकनी, या अबल हसन अदरिकनी। एक मर्तबा मोमिना ठिठक गई, तुम अली को जानते हो? अतारिफु अबल हसन? हाँ हाँ, मैं अली का भतीजा हूँ, मैं अली का भतीजा हूँ। तुम कौन हो? मैं अबू तालिब का पोता हूँ। तो तुम हसन को भी जानते होगे? कहाँ, मैं हसन को जानता हूँ। तुम हुसैन से भी वाकिफ होगे? हुसैन तो मेरे आका का नाम है। अनल सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफीर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अना मुस्लिम इब्न अकील सफीरुल हुसैन, मैं अकील का बेटा, मुस्लिम हुसैन शहीद का सफीर, हुसैन मजलूम का सफीर। जल्दी से, मोमिना थी, जल्दी से बुलाया अपने घर में और बुला के रात गुजारने के लिए जगह दे दी। लेकिन क्या करे, बेटे को मालूम हो गया, चारों तरफ से मैसूर कर लिया गया तौआ के घर को। सुबह होते होते घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं, हथियारों की झनकार सुनाई दे रही है, फौजों की आमद से, घोड़ों की आमद से जमीन पर धमक पहुंच रही है। मुस्लिम को मालूम हो गया कि तौआ का घर मैसूर कर लिया गया है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। सर पर अमामा रखा, दोष पर रबा डाली और कहा, मोमिना तेरा बड़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ए मुस्लिम बिन अकील, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर तो फौज खड़ी हुई है। का फौज खड़ी है तो खड़ी रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता, अरे हमारी जिंदगी में तुम्हारे घर में दुश्मनों की फौज दाखिल हो जाए। ये अकील का बेटा मुस्लिम कह रहा है, हाथ जोड़कर कहूँ सफीर हुसैन से, बोला आपने एक मोमिना के घर को रुसवा होने से बचा लिया, करबला में आइए हुसैन की शहादत के बाद। फौजें आधा खेमों में घुसाए, नोखे नेज़े से बीवियों के सरों की चादरें छीनी जा रही है। इधर जनाब मुस्लिम का ये किरदार है। अब मुस्लिम तन्हा है इब्न ज़ियाद के 400 सिपाहियों के लश्कर से, 400 सिपाहियों का लश्कर है और दूसरी तरफ मुस्लिम तन्हा है, मुस्लिम तन्हा है। लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता 400 सिपाहियों में से हर सिपाही को कोई ना कोई जख्म जनाब मुस्लिम की तलवार से लगा। बहुत से फिन्नार भी हुए, दसियों वासिले जहन्नम भी हुए, लेकिन हर एक सिपाही जनाब मुस्लिम की तलवार से जख्मी हुआ है। 400 जुल्म आदा है और इधर तन्हा जनाब मुस्लिम है, कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ शजात की जंग नहीं थी, यहाँ तलवार की जंग नहीं थी, यहाँ किरदार की जंग थी, यहाँ भी हक की जंग थी, इसलिए कि मुस्लिम हुसैन के नुमाइंदे थे। अजीजों, अगर धोखे से न गिराया होता, एक गड्ढा खोदा गया, मुस्लिम को चारों तरफ से घेर लिया गया, हाथ पैरों को बांधा गया, खींचते हुए मुस्लिम को दरबार इब्न ज़ियाद तक लाए। दरबार इब्न ज़ियाद में मुस्लिम खड़े हुए, हाथ पुष्ट से बंधी हुई है, लेकिन सीना चौड़ा, तेवर बदले हुए, मुस्लिम के चेहरे पर अली का जलाल। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद ने देखा, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? यही तो मैं पूछने आया हूं कि तुम क्या चाहते हो?
تم کیا چاہتے ہو؟ اس سے قبل کے سوال و جواب کا آغاز ہو، کچھ درباریوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں، ان کو سلام کرو۔ مسلم نے جواب دیا امیر تمہارا ہوگا، ہمارا امیر تو ہمارا آقا حسین ہے۔ یہ کہہ کر مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین کو سلام کیا جا رہا ہے۔ ادھر حسین، دیکھیے یہ بات حسین ابن علی کی ہمیشہ یاد رکھیے گا، ممکن نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو سلام کیا جائے اور حسین جواب نہ دے۔ ادھر کوفے سے مسلم کہہ رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ادھر حسین کہہ رہے وعلیکم السلام یا اخی۔ چاروں طرف جناب عباس نے دیکھا آقا کسے سلام کر رہے ہیں؟ کہا میرا بھائی مسلم مجھے سلام پہنچا رہا، میرا بھائی مسلم مجھے سلام پہنچا رہا ہے، لہذا میں سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ گفتگو بڑی طویل ہے ابن زیاد کے دربار کی، لیکن ہر جواب میں حسین ابن علی کا کردار ظاہر ہو رہا ہے بزبان جناب مسلم۔ جب تھک گئے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یعنی وہ شجاعت، وہ جلال کہ کسی سپاہی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بڑھ کر مسلم بن عقیل کو پانی دے دیتا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسلم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پانی پینا چاہتا ہوں، پانی پینا چاہتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے اشارہ کیا پلا دو اس کو پانی، ابن زیاد کے اشارے پر ایک سپاہی آگے بڑھا، سراہی سے کٹورے میں پانی نکالا، اس پانی کو لا کر مسلم کو دیا۔ مسلم نے کہا میرے ہاتھ کو آزاد کر دے کہ میں پی لوں۔ ہاتھ کو کھولا گیا، مسلم نے چاہا کہ پانی پیے لیکن ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اس خون جاری تھا، اس لیے کہ جب مسلم کو گھیر لیا گیا تھا کوئی تلوار سے، کوئی تیر و تبر سے، کوئی پتھروں سے جناب مسلم پر حملہ کر رہا تھا، چہرہ جناب مسلم کا زخمی تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون جاری تھا۔ جیسے ہی امام کے سفیر نے چاہا کہ پانی پیے، اس پانی میں خون کی ایک بوند ٹپک گئی۔ پانی میں خون کا ملنا تھا، تاکہ اب یہ پانی مضاف ہو گیا ہے، ہم نہیں پی سکتے، دوسرا پانی لاؤ۔ دوسرا پانی آیا، پھر پینا چاہا، پھر لہو کا ایک قطرہ اس پانی میں شامل ہو گیا کہ یہ پانی نہیں پی سکتا، پھر پانی لاؤ۔ جب تیسری مرتبہ پانی آیا لیکن اس پانی میں بھی لہو کی بوندیں تھی، تو یہ کہہ کر کٹورا واپس کر دیا شاید میرا آقا حسین مجھے پیاسا شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اب مجھے پانی نہیں پینا ہے۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ۔ دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو کھیڑتے ہوئے لے کے چلے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار۔ عزیزوں کا تصور شرط ہے، جب چھت پر پہنچے ہیں جناب مسلم، دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے زمین پر، گردان چھت کی مڈیر پر، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار۔ منظر پیش کر دیا میں نے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار، لیکن تلوار مسلم کے گلے پر چلتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے جلاد تم کیوں نہیں مسلم کو مار رہے ہو، کیوں نہیں مسلم کی گردن اڑا رہے ہو؟ جلاد نے تلوار روکی، رکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا آپ جلاد بدل دیجئے، میں نہیں مار پا رہا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہ جیسے ہی تلوار اٹھتی ہے میرے سامنے رسول خدا وہاں
जल्लाद बदल दीजिए। जल्लाद बदला गया है। जनाब मुस्लिम के शहादत के लिए जल्लाद को बदल दिया, कहा तुमसे नहीं हो रहा है, हट जाओ, हट जाओ। बिल्कुल वही मंजर कि जिस तरह हुसैन के सर को कलम करने के लिए शिमर का हाथ कांप रहा था, शिमर का हाथ कांप रहा था, उसी तरह जल्लाद भी सरे मुस्लिम को जिस्म से अलग करने के लिए घबरा रहा था। एक मर्तबा मुस्लिम की गर्दन पर छुरी चली, उधर हुसैन चले, राह कूफा में पहुंचे थे, रास्ता काफिला रोका गया, उतरे अपनी सवारी से, जमीन पर घुटने टेक कर बैठे, हाथों को बुलंद करके कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाबे अब्बास घबरा कर आ गए, हाथों को जोड़कर कहा आका, आका क्या हुआ, आका आप क्यों ये जुमला फरमा रहे हैं, आप क्यों फरमा रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने जवाब नहीं दिया, हुसैन ने जवाब में 2 उंगलियां उठा दी। ए अब्बास देखना चाहते हो 2 उंगलियों के दरमियान कूफे का वो मंजर कि जब मुस्लिम को शहीद किया जा रहा है। मुस्लिम की शहादत जनाब अब्बास ने देखी, घबरा कर दोनों हाथों को जोड़कर कहा आका, आका इजाजत दे दीजिए, आका इजाजत दे दीजिए। ए भाई अब्बास जाकर क्या करोगे, मेरा मुस्लिम तो शहीद हो रहा है, किस बात की इजाजत, अब लड़ने से फायदा क्या, कल लड़ने की इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, मुस्लिम का सर कलम हो रहा है, अरे मेरी बहन का सुहाग है, ये अब्बास जाएगा मुस्लिम के सर को अपने हाथों में ले लेगा। आखिरी जुमले अजीजों, जैसे ही जनाब अब्बास ने कहा मुस्लिम के सर को अपने हाथों में ले लूंगा, हुसैन ने फिर 2 उंगलियां बुलंद की, देखो सर लेने के लिए अब्बास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मेरी माँ ज़हरा एक बुर्का बोझ बीबी अपने बुर्के को फैलाए हुए बैठी है, आओ मेरे लाल मुस्लिम आओ, ये बीबी तेरे सर को अपनी आगोश में ले। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।